معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اپنی آنکھ سے داؤد طاہی سے بڑھ کر کوئی نہیں دیکھا، میں نے اپنی آنکھ سے داؤد طاہی سے بڑھ کر نہیں دیکھا۔ حضرت داؤد طاہی مرید تھے حضرت حبیب رائی کے، وہ مرید تھے حضرت سلمان فارسی کے، وہ مرید تھے حضرت ابوبکر صدیق کے، وہ مرید تھے جناب محمد رسول اللہ کے، وہ اتنے مرتبے کے بزرگ تھے حضرت داؤد طاہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ کے جو مرشد تھے حضرت حبیب رائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں۔ وہ جنگل میں بکریاں چرا رہے تھے کہ کوئی شخص ملنے کے لیے آیا، جب ملنے کے لیے آیا تو دیکھا بکریاں اور بھیڑیے یعنی بگیاڑ، بکریاں اور بگیاڑ ایک جگہ پر اکٹھے جمع ہیں اور آپ مصلی پر کھڑے اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس نے دیکھا اس شخص نے کہ ایسا بندہ ہے عجیب کہ اس کی بکریوں کی رکھوالی بھیڑیے کر رہے اور ان بکریوں کو کھا نہیں رہے، نقصان نہیں پہنچا رہے۔ بھیڑیے کا کام ہے بکریوں کو کھا دینا، چیر پھاڑ دینا، اور یہ جو ہے اس کی بکریوں کی رکھوالی کر رہے ہیں اور یہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ چلو کوئی سلام پھیرے گا، پوچھوں گا یہ کیا راز ہے کہ بکریوں اور بکریوں بگیاڑوں کی صلح کب سے ہوئی ہے؟ ان کی تو صلح ہو نہیں سکتی کیونکہ بکری جو ہے اس کی خوراک ہے اور بھیڑیا وہ اس کا کام ہے چیر پھاڑ کرنا، لیکن ان کی صلح کب سے ہو گئی؟ چلو سلام پھیریں گے، پوچھوں گا۔ جب آپ نے سلام پھیرا اس نے سوال کیا، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ پہلے تمہاری خدمت کر لوں۔ اس نے کہا دل میں سوچا جنگل بیابان میں خدمت کیسی، یہاں کھانا کیسا، مشروبات کیسے، جنگل بیابان میں اور کوئی بندہ بھی کوئی نہیں، نہ آپ کے پاس جو ہے زہری کوئی ساز و سامان ہے۔ آپ اٹھے اور اپنے بیگ سے ایک پیالہ لیا، سامنے پہاڑ تھا، اس کے قریب ہی پہاڑ پر ایک پتھر تھا، پیالہ جا کر نیچے رکھا، اس پتھر سے دو نہریں ایک دودھ کی اور ایک شہد کی جاری ہوئی، پتھر سے ایک شہد کی اور ایک دودھ کی نہر جاری ہوئی، اور پھر جناب وہ پیالہ بھر کے اس کی خدمت میں پیش کیا۔ اب پہلے سوال کرنا تھا صلح کب سے ہوئی ہے بھیڑیوں کی بکریوں کی، اب یہ سوال اور ذہن میں آ گیا یہ اس پتھر سے کیسے شہد نکل آیا اور یہ دودھ کیسے نکل آیا۔ پیا، پینے کے بعد خود فرمایا کہ یہ بھیڑیوں کی اور بکریوں کی صلح، یہ بھیڑیوں اور بکریوں کی صلح جو ہے یہ اس وجہ سے ہے، اے لڑکے، اس نے لڑکے کو کہا اے لڑکے یہ بکریوں اور بھیڑوں کی صلح اس لیے ہے کہ ہم نے اپنے خدا سے صلح کر لی ہے اور خدا نے ہم سے صلح کر لی۔ جب سے ہماری خدا سے ساتھ صلح ہو گئی، ہمارا تعلق خدا سے مضبوط ہو گیا، تب جب ہماری صلح خدا سے ہو گئی، بھیڑوں کی بکریوں کی اور بگیاڑوں کی صلح آپس میں ہو گئی۔ تو یہ یعنی میں نے خدا کی تابع داری کی تو یہ جو مخلوق ہے یہ میری تابع داری کر رہی، اور اس کے بعد یہ جو شہد نکلا اور یہ جو دودھ نکلا ہے، فرمایا یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تابع داری کا صلہ ہے۔ میں نے جب سے رسول اللہ کی تابع داری کرنا شروع کر دی، اللہ نے مجھے دنیا کائنات میں جو ہے وہ تمام اسباب سے بیگانہ کر دیا ہے۔ جب چاہتا ہوں جس وقت چاہتا ہوں اللہ جو چیز عطا فرما دیتا ہے۔ میں نے حضور کی تابع داری کر لی، کائنات نے میری تابع داری کر لی۔ یہی بات ہے، جو بندہ اللہ اس کے رسول کی تابع داری کرتا ہے، اللہ کی ساری مخلوق اس کی تابع داری کرنا شروع کر دے۔ جو اللہ سے ڈرنا شروع کر دیتا ہے، ساری کائنات کے لوگ اس سے ڈرنا شروع کر دیتے۔ حجاج بن یوسف کسی سے نہیں ڈرتا تھا، وہ قتل کراتا، ظالم تھا، لیکن جناب حسن بصری جب سامنے جاتے وہ کانپ اٹھتا تھا، وہ کانپنے لگتا تھا، اور وہ کہتا تھا جب یہ آتے ہیں تو میرا جسم کانپنے لگتا ہے۔ جو خدا سے ڈر جاتا ہے مخلوق اس سے ڈر جاتی ہے، جو خدا کے تابع ہو جاتا ہے مخلوق اس کے تابع ہو جاتی ہے، جو خدا کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے کائنات اس کی بارگاہ میں جھک جاتی ہے، جو خدا کی بارگاہ میں تقسیم کرتا ہے مرنے کے بعد خدا اس کی جو ہے وہ دربار میں تقسیم کرتا ہے، جو خدا کا ذکر کرتا ہے خدا اس کا ذکر کرتا ہے، جو خدا کا اکیلے ذکر کرتا ہے خدا اس کا اکیلے ذکر کرتا ہے، جو خدا کا زمین پر ذکر کرتا ہے خدا اس کا آسمان پر ذکر کرتا ہے، جو خدا کا بندوں میں ذکر کرتا ہے خدا اس کا فرشتوں میں ذکر کرتا ہے، جو خدا کے ساتھ جتنا قریب ہوتا ہے خدا کی معرفت اتنا اس کی طرف راغب ہوتی ہے۔ پھر بندہ مر جاتا ہے اور وہ ذکر کرتا کرتا قبر میں چلا گیا، اللہ فرماتا ہے موت تو تجھے تھی کہ تو مخلوق ہے، تو میرا بندہ ہے، موت تجھے تھی، مجھے تو موت نہیں، نہ اونگ ہے نہ نیند ہے نہ موت ہے، کل من علیہ فان، پوری کائنات نے فنا ہونا ہے، میں نے فنا نہیں ہونا، اب تو ذکر کر کر کے میرا فنا ہو گیا، میں تو باقی ہوں، قیامت تک تیرا ذکر کرواتا رہوں گا۔
क़यामत तक तेरा जिक्र करवाता रहूँगा, क्योंकि तूने मेरा जिक्र किया है, मेरा जिक्र करवाया है, मेरी तरफ तवज्जो की है, दुनिया को पुष्ट कर दी, दुनिया को तलाक दे दी, दुनिया के रास्ते को छोड़ दिया, दुनियादारी मेरी खातिर ख़त्म कर दी। लिहाजा जब तूने मेरी खातिर सब कुछ किया है, अब मैं ही तेरे लिए काफ़ी हूँ। फिर अल्लाह उस बंदे की जनाब इज़्ज़त दुनिया में भी रखता है, कब्र में भी रखता है, माशर के मैदान में भी रखेगा। ये जो सितारे ज़मीन पर बिखरे पड़े हैं, किसी को लोग दाता साहब के नाम से याद करते हैं, किसी को लोग फरीद के नाम से याद करते हैं, किसी को लोग निज़ामुद्दीन के नाम से याद करते हैं, किसी को लोग मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज के नाम से याद करते हैं, किसी को लोग अलीपुर सईदा का मुहद्दिस कह के, पीर जमात अली शाह कह के पुकारते हैं, किसी को लोग शर्क का शहजादा हज़रत मियाँ शेर मोहम्मद शर्कपुरी के नाम से याद करते हैं, किसी को लोग ताजदारे मोला कह के बुलाते हैं, किसी को लोग ताजदारे गोलड़ा कहते हैं, किसी को लोग ताजदारे हिंदुल वली कहते हैं, किसी को लोग अहमद रज़ा खां बरेली का ताजदार कह के पुकारते हैं, किसी को लोग बाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी कहकर पुकारते हैं, किसी को लोग जो है वो ताजदारे गमगोल जिंदा पीर के नाम से याद करते हैं, किसी को लोग शहनशाह अलवर रुकनुद्दीन के नाम से याद करते हैं, किसी को लोग जो है मेरली शाह के नाम से याद करते हैं, किसी को गौसुल आजम के नाम से पुकारते हैं, किसी को सुल्तान बहू कह के पुकारा जाता है। ये जो पूरी दुनिया पर सितारे बिखरे पड़े हैं, इनकी रोशनी आज भी आसमानों को छू रही है। वजह क्या है? इन्होंने या जिंदगी में रहकर अल्लाह की ताबेदारी की है या रसूलुल्लाह की पासदारी की है। आज इसलिए उनका नाम रोशन है, क़यामत तक रोशन रहेगा, क़यामत तक रोशन रहेगा।